بھائی مونچھیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ کیا داڑھی کے ساتھ بڑی مونچھ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ ضمیر صاحب انڈیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، احف الشوارب و اعف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ حدیث میں تین طرح کے الفاظ آتے ہیں مونچھوں کے بارے میں۔ ایک الفاظ ہیں قص الشوارب، قص کا معنی ہوتا ہے قص یا قصو کا معنی کاٹنا۔ ایک ہوتا ہے احف الشوارب، احفا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کاٹنا، یعنی مبالغہ کر دینا، احفا غلو کرنا کاٹنے میں۔ اور بعض الفاظ حدیث کے ہیں جس میں حلق کا بھی ذکر کرتا ہے، جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی، اگرچہ وہ روایات کم ہیں اور بعض حضرات نے اس کی سند پہ بھی کلام کیا ہے، لیکن احفا تو بہرحال ثابت ہے۔ احفا کا معنی جڑ سے، یعنی بہت چھوٹی کرنا۔ تو مونچھوں کے بارے میں اصل سنت بہرحال یہی ہے کہ قینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں آپ کی بہت زیادہ مشابہت اختیار کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ قینچی سے مونچھیں اتنی تراش دیا کرتے تھے کہ بالکل کھال جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، اس کی سرخی نظر آتی تھی۔ تو افضل تو یہ ہے۔ باقی جائز یہ بھی ہے کہ مونچھیں رکھی جائیں، بہت سے صحابہ مونچھیں رکھا کرتے تھے، تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا مونچھیں رکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے۔ تو آخری حد جو بیان کی گئی ہے مونچھوں کی وہ یہ ہے کہ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے، ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے، وہ بہرحال کھلا رہنا چاہیے، سائیڈوں سے آپ جتنی چاہیں بڑھا دیں۔ سبالتین کہا جاتا ہے، یہ جو مونچھوں کے کنارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو سبالتین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر کی بڑی مونچھیں تھیں، رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے یہ بہرحال کھلا ہونا چاہیے۔ مونچھ نیچے سے اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے مونچھیں کہ پانی پی رہے ہیں تو آپ بال اس کے اندر تیرنا شروع کر دیں، کھانا کھا رہے ہیں تو روٹی کے نوالے اس میں پھنسنا شروع ہو جائیں، اور جو ایک عجیب سا حساب ہوتا ہے کہ سر کے بال بھی بہت بڑے ہیں، داڑھی بھی بہت بڑی ہے، مونچھیں بھی بہت بڑی ہیں، تو اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی بندہ جھاڑیوں سے جھانک رہا ہے، تو یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ جو نبی کے ظاہری الفاظ ہیں احفا، اس پر عمل کیا جائے۔ اور بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے، مگر بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، تو فقہ حنفی میں بالکل جائز ہے، بلیڈ سے بھی آپ مونچھیں صاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی فقہا کے اختلاف سے بچنے کے لیے احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، تو قینچی سے چھوٹی کر لے۔ فقہا کے احتیاط کے جو یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بلیڈ استعمال کرنا مکروہ ہے، تو اگر کوئی احتیاط کی وجہ سے امام مالک کے قول پر عمل کرنے کے لیے بلیڈ کا استعمال نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اگر اس کا یہ خیال ہے، لیکن بہرحال بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ کینچی سے بالکل باریک کاٹ دی جائیں، بالکل جیسے مونڈنے کے قریب ہو جائیں، یعنی ایسے کینچی سے چھوٹی کی جائیں جیسے گویا کہ بلیڈ استعمال کیا ہے، اتنی چھوٹی کر دی جائیں۔ اور رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ بڑھا کتنی سکتے ہیں؟ ہونٹ کا اوپر کا کنارہ اگر کھلا ہوا ہے، سائڈوں سے بڑھا رہے ہیں تو جتنی چاہیں بڑھا دیں، اتنی بڑھا دینا کہ اسے ٹریکٹر کھینچنا شروع کر دیں اور عالمی مقابلوں میں حصے لینا شروع کر دیں، یہ بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں آ جاتا ہے۔ پھر دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ مونچھوں سے جناب بالٹیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ تغییر خلق اللہ ایک نوعیت کا، یہ اتنی نارمل اتنی کسی انسان کی ہوتی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے، اللہ کی تخلیق جو اللہ نے آپ کو چہرہ دیا ہے، حسن دیا ہے، اس کو بگاڑنے کے مترادف ہے یہ۔ تو بڑھا لیں، لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اس سے آپ کچھ چیزیں اٹھانا شروع کر دیں اور گینز بک آف ورلڈ میں نام لکھوانا شروع کر دیں، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔